پوری امامت اٹھائی ہوئی ہے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا علی ہے جسے نبی نے کل ایمان کہا ہے۔ ہائے ڈری ہاں ڈھاری میرا علی دے پتروں دا صدقہ جی میں بڑی خوشی ہوئی ہے اس نعرے دی۔ میں اس بندے دا مقروض ہو جانا جڑا اوکھی گل تے میں داد دے بڑے بڑے قرآن یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری جی بسم اللہ مولا اس طرح دینے بولن تھی گنجائشی کو نہیں انہیں اٹھتے ہیں میں نے آکھیا میں باوریہ شرط والا لدہ پتر علی دی قسم ہے میں نے ممبر تے آج پتہ لگا پہلی ملاقات ہے شاید میری زندگی دی شاید آخری ہوئے لیکن اچھا چودھری غلام بات پڑے یار دے کیا کیا نہیں چودھری ہویا ہوتے ہیں وہ تے بڑا بندہ ہے لے ہون بول کے بکھائی مدر دے بالکل کول اے لے ہون موجی موجے نہ انہیں بولنا ہے نہ تین بولنا دے آئے دری جشن جو ہے تنزیل عباس جشن جو ہے انجی سجا کے جعفر پڑی رہنا سونا کر کے بھی چلو علی استان دین بستے رہو کوئی گل کا ستین صاحب یاد ہے میں کی گل کرتا پیاسا میں تے بھول گئی یار علی کل ایمان خیر کوئی نہیں مولا تو انہستان دین میں بڑا مطمئن نہ تو اٹھے حصے دے نعرے ہو گئے ٹھیک علی کو بس میں آکھنا تاں بھی اس نہیں لوانا ہوں نعرہ مک گئی ہے گل غلط نہ کرو جدو ایک گل مک گئی ہے فائنل ہو گیا بس علی کل ایمان ہے میں نے نہیں کہا جس کا کلمہ پڑھتے اس بادشاہ نے کہا ہے اور کہاں کہا ہے میدان بولو خندق میں کیا ہو گیا میدان خندق میں جب نبی نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے خندق نہیں پڑھنی من لحاظ القلب کہا نا ٹھیک ہے کوئی نہیں اٹھا تو کام علی ابن ابی طالب مورخ کہتا ہے علی اٹھے نبی نے کہا اجلس یا علی بیٹھ جا پھر کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے 3 بار علی اٹھے 3 بار نبی نے بٹھایا حالات جعفر نقوی صاحب شیعہ سنی دونوں مورخین نے کہا یہ ہو گئے کہ کیفیت ایسی تھی جیسے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے سنا ہوا ہے آپ نے جملہ کیوں بیٹا آپ کا کیا خیال ہے اس کا کیا مطلب ہے سروں پہ پرندے بیٹھ جانا پروفیسر صاحب خاموش ہو جانا سکوت ہو جانا بیسیکلی یہ ہمارا محاورہ نہیں ہے ہندوستان پاکستان کا محاورہ نہیں ہے یہ عرب کا محاورہ ہے جو ترجمہ ہو کے یہاں تک پہنچا مہربانی سروں پر پرندے بیٹھ جانا عرب میں سب سے قیمتی جانور کا نام ہے اونٹ عرب میں آج بھی اونٹ پراڈو سے بھی مہنگا ہے ایسے اونٹ بھی ہیں ایسے علاقے بھی ہیں قطر میں کویت میں دبئی میں ابوظہبی میں جہاں اونٹ پراڈو سے بھی مہنگا ہے اونٹ اس دور میں کھڑا ہوتا تھا دھوپ کی شدت میں میری گال نہ ضائع کری دھوپ کی حدت اور شدت کی وجہ سے اونٹ کی کوہان پھٹ جاتی تھی جب اونٹ کی کوہان پھٹتی تھی تو اونٹ کو وہاں خارش محسوس ہوتی تھی کھجلی محسوس ہوتی تھی اونٹ کے پاس کوئی سورس نہیں تھا خارش کرنے کا قدرت نے اس کی اس مشکل کا حل یہ بنایا کہ اس کی جلد میں وہ پھٹی جگہ لال لال نظر آتی تھی تو پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے بوٹی سمجھ کے چونچ مارتے تھے کہ وہ بوٹی اٹھا لے اونٹ سر نہیں ہلاتا تھا کہ کہیں پرندہ نہ اڑ جائے تیری مرضی بھائی چلو جڑے نہ بولے انشاءاللہ تسی بھی جیو تھوڑی بڑی مہربانی سر جی بڑی مہربانی اس کیفیت کا نام ہے سر جی سروں پہ پرندے بیٹھ جانا میں ایک بات میں حسن پہ آنے لگا علی کو بھیجا نبی نے اور علی کی پوری زندگی میں ایک ہی لڑائی ہے میں اس پنڈال کی خدا نخواستہ توہین نہیں کر رہا جعفر
لیکن جس علمی دنیا کے ساتھ تم ہم سفر رہے ہو نا، یہ جملہ تمہاری نظر کر رہا ہوں، مجھے اس کی قیمت چاہیے۔ پوری علی کی زندگی میں اکیلی جنگ ہے خندق کی جس میں علی خیمے سے پیدل نکلے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں گئے۔ عامر گھوڑے پہ تھا، عامر ابن عبد ود، ود نہیں ہے یہ لفظ، عامر ابن عبد ود گھوڑے پہ تھا۔ علی نے اسے کہا نیچے اتر۔ اس نے کہا کیوں؟ جنگ کا قانون ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑی جاتی ہے، نیچے کیوں اتروں؟ علی نے کہا جاہل، تو نے محمد کا اعلان نہیں سنا؟ نبی نے بھیجتے ہوئے مجھے کل ایمان کا ہے، تجھے کل کفر کا، نیچے اتر۔ میں ایمان اور کفر کی لڑائی میں جانوروں کو شریک نہیں۔ اچھا شیعہ تہاڈی مرضی یار، مرضی یار تہاڈی۔ جی بادشاہ، جی مرشد، سلام ہی نے میرے، سلام ہے امانہ جیو میرے پتروں دی خیر ہوئے ایمانی جی۔ علی استانے دیو پترا بھلوال بستا رہے یار، معاشر تک نوکر عباس سے جشن ہوندہ رہے۔ علی استانے جی میں نوکر ہوں بابا، میں ایمان اور کفر کی لڑائی میں جانوروں کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ سر جی توجہ، جناب علی آپ کی توجہ چاہیے مجھے نبی نے کل ایمان کہہ کے بھیجا ہے۔ علی کل ایمان ہے اور حسن کا باپ ہے۔ ایک شہزادہ دنیا میں ایسا بھی آیا جسے زمانے نے دین مان لیا۔ اجمیر سے آواز آنے لگی، شاہ است و حسین، بادشاہ است و حسین، دین است و حسین، دین پناہ است و حسین۔ علی ایمان ہے، حسین دین ہے۔ جب بچہ گھر سے نکلتا ہے باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، چھوٹا بھائی ساتھ ہو تو اسے انگلی پکڑا کے چلتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جڑا شیعہ بھی ہے کرنا بولے اجاز زمانے میں اعلان کر اللہ کی کائنات کا اکیلا شہزادہ حسن جب مدینے کی گلی میں نکلتا تھا ایمان کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، دین کو انگلی پکڑا کے۔ جی بابا، جی بادشاہ، جی مولا نے آپ کو خطابت کا ہنر دیا ہے، مجھے میری محنت کی قیمت ہے۔ حسنین محسن صاحب مجھے میرے لفظ کی قیمت چاہیے۔ جی جی بابر شاہ جی، دل دی گہرائی نال دسیا جے، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ناز کرتے ہم نے قبلہ علامہ مفتی جعفر مرحوم کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ کرتے ہیں نا، ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ ہم نے شہید عارف حسینی مرحوم علی اللہ مقاموں کے پیچھے کھڑی ہو کے نماز پڑھی، ہم نے فلاں مجتہد کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، ہم نے زیارات پہ گئے نجف اشرف فلاں علامہ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ کرتے ہیں نا لوگ؟ یہ ناز تم بھی کرتے ہو نا کہ میں نے فلاں علامہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے نا؟ ایسے عزت علی کی قسم ہے، جہاں لوگ یہ ناز کرتے ہیں وہاں لوگ جعفر یہ بھی ناز کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کو نماز پڑھائی ہے۔ میں آگے کھڑا تھا، جعفر نقوی میرے پیچھے کھڑا تھا، میں آگے کھڑا ہوا تھا، بدر میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا، میں آگے کھڑا ہوا تھا، قاضی سبتین میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا، بھلوال کا فلانا عزادار فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ، نوکر عباس میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا، میں نماز پڑھا رہا تھا۔ اللہ کی پوری کائنات میں اکیلا حسن ہے جو محشر میں کہہ سکتا ہے میں نے علی کے پیچھے پڑھی ہے، حسین کو پیچھے پڑھائی ہے۔ ہائے 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 نوکر عباس علی استادینی ہو یار، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی جی تندیل بیراوستے رہو نامن جیوو علی استادینے لکی یار مل کے حیدری